فسنبلا میں سکون دل کو نظر کو قرار ملتا ہے یہ بارگاہ کب یاد مجھے پر ماؤ گے کب یاد مجھے پر ماؤ گے شکابہ کب یاد مجھے پر ماؤ گے کہ دعا کے دعا کب تک مانگوں کب تک میں دامن پھیلاؤں کب تک میں سہوں پر قد کے ستام کب یاد مجھے فرماؤ گے سہوں پر قد کے ستام کب یاد مجھے فرماؤ گے شکامہ شمع حرام کب یاد مجھے فرماؤ گے سجدوں کے لیے ایک مدت سے بےتاب ہے میری پیشانی کب مجھ کو ملیں گے نقش قدم کب یاد مجھے فرماؤ گے ملیں گے نقش قدم کب یاد مجھے فرماؤ گے شکابہ شمع حرام کب یاد مجھے فرماؤ گے کہنے کے لیے سینہ میرا تنگی کرتا ہے کہنا ہے بہت کچھ وقت ہے کب یاد مجھے فرماؤ گے بہت کچھ وقت ہے کب یاد مجھے فرماؤ گے سرکار کا میں کہلاتا ہوں سرکار سے نسبت ہے مجھ کو مٹنے کو ہے اس نسبت کا برام کب یاد مجھے فرماؤ گے اس نسبت کا برام کب یاد مجھے فرماؤ
اب پوچھتا ہے بادید نام کب یاد مجھے فرماؤ گے پوچھتا ہے بادید نام کب یاد مجھے فرماؤ گے شکابہ شم حرام کب یاد مجھے فرماؤ گے شکر عرب یار صفدری یار خیبری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجهم بھائی کور نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عزت طوفان کے خود اپنے سفینہ رکھ دو عزت طوفان کے خود اپنے سفینہ رکھ دو بڑھ کے نیزے کی انی آئی تو سینہ رکھ دو بڑھ کے نیزے کی انی آئی تو سینہ رکھ دو تم کو عباس دلاوے کی زیارت ہوگی تم کو عباس دلاوے کی زیارت ہوگی اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ دو محمد وعلی محمد بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ دو اللہم صلی علی محمد سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خدا کا نور محمد کا چین زندہ ہے خدا کا نور محمد کا چین زندہ ہے علی و فاطمہ کا نور ہے زندہ ہے علی فاطمہ کا نور ہے زندہ ہے صدائے ماتم شبیر کی یہ کہتی ہے صدائے ماتم شبیر کی یہ کہتی ہے یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے نعرے صفدری نعرے خیبری صلوات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آج نائب آج نائب باقریزی جہاں کا پیدا ہوا آج نائب باقریزی جہاں کا پیدا ہوا جعفر صادق شہ ہر دو سرا پیدا ہوا جعفر صادق شہ ہر دو سرا پیدا ہوا دے رہے صلی اللہ علیہ محمد صفدری بوزری پانڈتنی میزمی قائمی محمدی سلوات صلی اللہ علیہ محمد دے رہے ہیں تہنیت سب سید سجاد کو آج پوتا چار ساسا جاد کا پیدا ہوا آج پوتا چاند ساسا جاد کا پیدا ہوا جعفر صادق شہ ہر دو ذرا پیدا ہوا مصطفیٰ
رور ہے پانچواں مسند نشین مرتضی پیدا ہوا پانچواں مسند نشین مرتضی پیدا ہوا پانچواں مسند نشین مرتضی پیدا ہوا آج نائب باقر ذی جاہ کا پیدا ہوا شاد ہے شاد ہے مادر پدر چہرہ پسر کا دیکھ کر کہتے ہیں کیا میں لقا صلی علی پیدا ہوا کہتے ہیں کیا میں لقا صلی علی پیدا ہوا آج نائب باقر ذی جاہ کا پیدا ہوا جس کے نور جس کے نور پاک سے پن نور ہے سارا جہاں آج وہ عالم نور کبریا پیدا ہوا آج وہ عالم نور کبریا پیدا ہوا جعفر صادق شہ ہر دو ذرا پیدا ہوا شور ہے یار 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 محمدی یار خائمی یار نعرہ سلوات شور ہے سلوات کا گل ہے مبارک باد کا مومنوں کا خلق میں ہادی چھٹا پیدا ہوا مومنوں کا خلق میں ہادی چھٹا پیدا ہوا حاجت محمد والے محمد حاجت بلائی لائی مومنوں کی جلد تر صدقہ اس مولود کا جو میلقا پیدا ہوا اس مولود کا جو میلقا پیدا ہوا آج نائب باقر ذی جاہ کا پیدا ہوا پنجتن محمد والے محمد پنجتن ہے شاد اور خلق خدا مسرور ہے حضرت باقر کو بیٹا چاند سا پیدا ہوا حضرت باقر کو بیٹا چاند سا پیدا ہوا حضرت باقر کو بیٹا چاند سا پیدا ہوا جعفر صادق شہ ہر دو سرا پیدا ہوا صبر سے محمد والے محمد صبر سے اس شاہدی کے بن گیا امت کا کام اے حسینی آج ہمیں خلق کا پیدا ہوا اے حسینی آج ہمیں خلق کا پیدا ہوا جعفر صادق شہ ہر دو طرح پیدا ہوا آج نائب باقر صلی اللہ محمد والے محمد
آئیے جشن آمد معصومین علیہ السلام رسول خدا حضرت محمد اور امام جعفر صادق علیہ السلام مبارکباد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ایک زوردار درود کے ساتھ پیش اللہم صلی علی محمد و آل محمد حیدری صفدری قیبری قائمی محمدی پانجتنی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آیت میں ارسلناک خود بتا رہا ہے کہ یہ یہاں کے نہیں ہے وہاں سے بھیجے گئے ہیں اور رہی بات ولادت کی ہم نہیں جانتے کہ رسول کا نور کب خلق ہوا کیونکہ رسول نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری جب کچھ نہ تھا یہ نور موجود تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ ستارے تھے نہ چاند تھا نہ سورج کی روشنی تھی نہ سمندر میں روانی تھی نہ پھول تھے نہ اس میں خوشبو تھی کچھ نہ تھا لیکن نور رسول اکرم موجود تھا لیکن جیسے ہی اس نور کو خلق کیا رسول نے یہی نور نے فرمایا انا و علی من نور واحد میرا اور علی کا نور ایک ہی ہے اور جب پوچھا گیا رسول سے کہ یا نبی اللہ آپ کو نبوت کب ملی تو رسول بتا دیتے کب ملی رسول جانتے تھے سوال کرنے والا آدم کی اولاد ہے فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین آدم جب آب و گل کی منزل میں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا تو پتا چلا کہ خلقت کب سے ہے یہ نہیں معلوم لیکن ہاں ہم جو خوشی مناتے ہیں آمد کی وہی نور کو جب پے کرے بشری میں ایک عام الفیل 17 ربیع الاول کو جب بھیجا گیا شہزادی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا جب یہ نور جلوگر ہوا تو آتے ہی سجدے میں جا کے بتایا کہ دیکھو ہم حجت بن کے آئے ہیں رسول بن کے آئے ہیں افضل الانبیاء بن کے آئے ہیں اولی العزم پیغمبر بن کے آئے ہیں یہ نہیں کہ 40 سال بعد ہم جب اعلان کرے تو تم کہو کہ اب نبوت ملی نہیں بلکہ نبوت لے کے آئے ہیں رسالت لے کے آئے ہیں اور یہی بات تھی کہ آپ کو اللہ نے وہ تمام خصوصیات کے ساتھ بھیجا کہ آپ چلتے تھے بچپنے سے تو آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا آپ کے سر پہ ابر سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا یہی نہیں جب بھی آپ کوئی درخت کے پاس سے گزرتے درخت سائے تعظیم کے لیے چھپ جاتا تھا اور اگر کوئی درخت سوکھا ہوا ہو اسے رسول اکرم ہاتھ لگا دیتے تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا پھلدار ہو جاتا کوئی ایسا کھارا پانی میں اگر اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تو وہ میٹھا پانی ہو جاتا تھا یہ تمام خصوصیات کے ساتھ اللہ نے رسول کو بھیجا لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے ہیں یہ کیوں کہا جاتا ہے اس پہ کبھی غور کیا آپ نے یہ صرف اور صرف چونکہ رسول نے فرمایا انا وہ علی من نور واحد صرف اور صرف
दुश्मनी मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात हजरत अली इब्ने अबी कि अगर हम रसूल को बड़ा मानेंगे तो फिर अली को भी बड़ा मानना पड़ेगा। और दूसरी वजह ये थी क्योंकि देखिए पहले से ही इरादे थे कि रसूल के बाद हमें बैठना है, तो अब हम बैठेंगे तो हम तो वो बुलंदी हासिल कर नहीं सकते, लिहाजा रसूल को उस सतह पे ला दो कि हम जैसे थे। इसीलिए कहा गया कौन रसूल, बल्कि रसूल ने बताया। दुनिया क्या बताएगी अज़मत मौलाए कायनात दरे बतूल, रसूल ने बताया है। जब भी मस्जिद को जाते थे सलाम करते हुए जाते थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं, कोई आयत कुरान में मौजूद है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं मगर ये कि रसूल है। सब कुछ है, कुछ नहीं का मतलब है कुछ नहीं बल्कि सब कुछ है, यानी हर फेल कार्य रिसालत है। तो अब मुझे कहने दीजिए कि अगर मस्जिद जाने से पहले कोई दर पर रुक के अस्सलाम अलैका या अहले बैति नबुवा वो मादनुर रिसाला अगर कह के सलाम करे तो ये कार्य रिसालत है। अगर दोनों शाहजादों को अपने कांधे पर बिठा के अपने जुल्फों को मुहार बना के दे दें तो ये भी कार्य रिसालत है। मैदान गदीर में 1.25 लाख हाजियों के दरमियान एक मर्तबा मौलाए कायनात को उठाकर अगर कहे मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, तो ये कार्य रिसालत नहीं बल्कि ऐन कार्य रिसालत है। और वही रसूल ने हमें दर्ज दिया। आते ही लोगों से कलमा नहीं पढ़ाया बल्कि अखलाक किरदार पेश किए। और जब जिस जमाने में आए, जिस जमाने में जाहिलियत का दौर है, अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ देते थे, किसी पे भरोसा नहीं करते थे, ऐसे दौर में वो अखलाक पेश किए कि कहना पड़ा कि आप सादिक भी है, अमीन भी है, और अपनी अमानतें लाके रखाने लगे। जब सादिक की बात आई है तो रसूल अकरम के साथ सादिक नहीं कहा जाता, लेकिन एक ऐसी हस्ती की आमद हुई सन 83 हिजरी 17 रबीउल अव्वल को एक और नूर पैकरे बशरी में शाहजादी उम्मे फरवा की आगोश में जब जलवागर हुआ तो छठे इमाम एक मर्तबा आते ही सजदे में जाके बताए कि देखो हम कोई और नहीं है बल्कि जानशीन रसूल है। और सजदे में जाके बताया कि इमाम और होता है, इंसान और होता है। इमाम वो होता है जो आते ही मारिफते इलाही करवा उसे इमाम कहते हैं, और इंसान वो है कि जिसे सिखाया जाता है, उसे बताया जाता है कि सजदे कैसा करना चाहिए, सजदे में क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन इमाम वो है, सजदा इसीलिए भी करते हैं कि अगर कल के दिन जो कमालात जाहिर होंगे वो कमालात को देखकर कोई खुदा न कहे, इसीलिए आते ही सजदा करके बताते हैं कि हमें खुदा न कहना, हम मजहरे सिफात खुदा है। एक सलावत इमाम ने वो इल्म के दरिया बहा दिए कि जहाँ पर जाबिर इब्ने हय्यान जैसे शागिर्द निकले, जहाँ पर
ابو حنیفہ 2 سال شاگرد بن کے غیروں کے امام بن گئے. ایسے میں جو ابو حنیفہ کو درس دے، علم دے، امتحان لے، اصلاح کرے، اس ہستی کو امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ. جب یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے جو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے لطاف ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایک قدریہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں، سب کچھ بندے کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سب ہارتے گئے درباری علماء. ایسے میں حاکم نے خط لکھا امام محمد باقر علیہ السلام. آپ نے کہا بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ جائیں. ایک مرتبہ چھٹے امام آئے، جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، اس نے کہا آپ کے بابا کہاں ہیں؟ کہا کہ بابا نے مجھے بھیجا. کہا کہ وہ ہر کسی کو ہرا رہا ہے مناظرے میں، آپ ابھی کم سن ہیں. کہا فکر نہ کر، لمحوں میں بتا دیں گے ہم. دربار سج گیا. ایک مرتبہ اسے بلایا گیا اور اس نے کہا کہ بندوں کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا، اللہ بندوں کا ہی سب کچھ ہے اللہ کی طرف سے. کہا کہ تو کیا سورہ الحمد پڑھتا ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں، ایک بار پڑھ کے سنا دے. جب سورہ الحمد شروع کیا اور اس کے بعد وہاں پر آیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہا رک جا، کیوں پڑھ رہا ہے یہ تو؟ جب تو کہہ رہا ہے، تیرا عقیدہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے، تو تو کہہ رہا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد سمجھدار تھا، کچھ نہ کہا، ایمان لے آیا اور توبہ کر لیا. ایک صلوات بھی اور نصیحت فرمائی امام نے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے باعث برکت، باعث زحمت نہ بنے، ایک مومن سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچے. اور پھر امام نے تاکید کی ہے کہ جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، نماز کے لیے فرماتے ہیں کہ نماز وقت پہ پڑھی جائے. اور پھر یہی نہیں بلکہ امام نے کا لقب جو صادق رکھا گیا، تو صادق کا یہ نہیں مانے کہ سچ کہتے ہیں، نہیں، بلکہ جو کہہ دے وہی سچ ہوتا، اسی کو صادق کہتے ہیں. تو نام کے ساتھ جو لقب جڑ جائے اس ہستی کو امام جعفر صادق علیہ جب ان ہستیوں کی 2 معصومین کی آمد ہے تو یقیناً چاہنے والے جو مانگو گے وہ ملے گا. بس ہمیں سلیقہ چاہیے. تو پہلے دعا یہی کروں کہ پروردگار ہمیں واسطہ پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین، خصوصاً رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ پروردگار ہمیں دعا کا سلیقے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار بس دعا یہی ہے کہ ہم سب کو ایمان پر قائم، ہمارا خاتمہ ایمان پر. پروردگار جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. پروردگار جو بچے روزگار سے لگے ہوئے ہیں پروردگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرمائے. پروردگار ہم پر ہمارے بزرگوں کا سایہ قائم و دائم رکھے. پروردگار ہمیں نیک توفیق عطا کر کہ ہم
ولایت علی پر قائم رہے اور ہمارا خاتمہ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرو۔ پروردگار دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد شام کی ظالم حکومت کا خاتمہ تاکہ ہم جلد سے جلد زیارت کے لیے پھر سے جا سکیں۔ پروردگار بقی میں روضہ شہزادی کونین اور ائمہ طاہرین کی جلد سے جلد تعمیر ہو۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ناصرین میں شمار فرمائے۔ نعرہ حیدری صلوات بر محمد والے محمد زیارت پڑھائی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین والنصیر المسلمین، السلام علیکم فاطمۃ الرسول العالمین، السلام علیکم جميع شهداء کربلا خصوصا سیدی مولانا ابو العباس امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ولی الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مجید الشیعہ والضباط یوم جزا السلام علیکم مولا علی بن موسیٰ جزا غالب الفضل الفضل رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام کے صاحب الاسود السلام علیکم خلیف فضل رحمان، السلام علیکم امام شبر جان، السلام علیکم شہید القرآن، السلام علیکم امام زمان هذا اجل اللہ تعالی فرمائے اللہ تعالی مغفرت انشاءاللہ کر دینا